تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بہن نے دلی سے سوال کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میاں بیوی میں نبھاؤ نہ ہو اور شوہر نہ طلاق دے نہ ہی خلا پر رضامند ہو تو عورت کے لیے اس وقت شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب دے بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ یہ اکثر و بیشتر مستورات یہ ہمیں سوال کرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے بھی ہیں کہ شوہر اگر طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہے اور خلا دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے تو بیوی کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک تفصیل سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی خلا جو ہے ایک سلسلہ، خلا کے سلسلے میں یہ بات اصولی بات ذہن میں رکھیں، خلا مالی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے۔ جس طرح دیگر معاملات کے اندر دونوں کی رضامندی ضروری ہے تو خلا کے اندر بھی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ یعنی بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے تو شوہر بھی وہاں راضی ہونا ضروری ہے۔ سن میری بات تو اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر ایسے خلا لے لیتی تو پھر اس خلا کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ذہن میں رکھے بات کہ خلا کے سلسلے میں ایک اصولی بات یہی ہے کہ شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بیوی خلا لے نہیں سکتی۔ اور ایک مرتبہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، شوہر کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر بیوی کسی بھی طریقے سے خلا نہیں لے سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو خلا کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ شوہر اگر اجازت دے دے کہ بھی تم کر لو تو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ طلاق یہ شوہر کا حق ہوتا ہے، خلا یہ بیوی کا حق ہوتا ہے، لیکن رضامندی اس میں ضروری ہے کہ شوہر سے اجازت لیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے خلا کے اندر شوہر کی رضامندی ضروری ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کسی عورت نے خلا لے لی یا طلاق لے رکھی ہے تو وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کی اجازت ضروری ہے وہاں۔ بھئی نکاح، عورت کا جو نکاح ہے وہ شوہر کے نکاح کے اندر، عورت جو شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، جب تک شوہر اس کو نکاح کو نہ توڑے گا وہ عورت اس سے آزاد نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو اختیار ہے وہ مرد کو نہیں عورت کو دیا ہے، عورت کو نہیں مرد کو دے رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کو دے کر رکھا، اگر دے رکھ دیتا طلاق کا مسئلہ تو پھر سارے کے سارے مرد رنڈوا ہو جاتے، سب ایسے مر جاتے، بیویاں بار بار آتی، بھئی 2 دن میں زندگیاں ہوتی، کیونکہ عورت کے اندر ایک تحمل کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اکا دکا کہیں عورتیں ہوتی ہیں لیکن اکثر و بیشتر عورت کے اندر غصوں کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی بے دھڑاک کچھ نہ کچھ بول کر چلی گئی۔ بات سمجھ میں؟ اگر طلاق کا اختیار اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو نہیں دیتا، عورتوں کو دے دیتا تو پھر آتی 2 دن میں دیکھتی 7 ستاری 3 طلاق بول کر نکل جاتی، تو پھر سارے کے سارے مرد رنوا ہو کر پھرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا جو اختیار دیا ہے وہ مرد کو دے رکھا ہے، اور خلا کے سلسلے میں بھی یہی بات یہی ہے کہ عورت کو شوہر کی اجازت بھی ہونا ضروری ہے اور شوہر کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر عورت خلا نہیں لے سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات، بعض مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں قاضی شرعی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ عورت کو وہ شوہر کا نائب بن کر خلا دے سکتا ہے۔ بعض مخصوص حالات ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ شوہر اگر طلاق بھی نہ دے خلا بھی نہ دے تو کیا کریں، تو میں یہ بتا رہا ہوں بعض مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں قاضی شرعی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ عورت کو شوہر کا قائم مقام بن کر کے خود وہ قاضی اس عورت کو خلا دے سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن اس میں کب دے سکتا ہے تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، ان دونوں کے درمیان تفریق کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک عورت اگر کہے کہ حضرت مجھے طلاق چاہیے، قاضی اٹھ کر فوراً اس کو طلاق نہیں دلوا سکتا، ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرا سکتا۔ پہلی چیز یہ کہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کیا جائے، کیونکہ وہ شریعت کے اندر کیا ہے کہ بھئی مرد کا جو کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر شوہر ان حقوق کی پابندی کر رہا ہے تو پھر وہاں تفریق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر شوہر ان کی حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو وہاں تفریق کا مسئلہ آتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک بات یہ ہے کہ بھئی اگر شوہر بیوی کا نام و نفقہ نہیں دے رہا ہے اور اس کے حقوق کی ضروریت ادا نہیں کر رہا ہے، اس طرح کے جو بھی باتیں ہیں، اگر شوہر ان کی ادائیگی میں عاجز ہو تو عورت کو طلاق دے دے۔ ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے یا شوہر طلاق دینے کے قابل نہیں ہے تو قاضی اس کا قائم مقام بن کر میاں بیوی کے درمیان تفریق کر سکتا ہے۔ یعنی کہ میں کیا بتایا آپ کو، میں قاضی کب
شوہر کا قائم مقام بن کر کے تفریق دلا سکتا ہے؟ پہلی بات جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیوی کا نان و نفقہ دینا ضروری ہے. اگر شوہر بیوی کا نان و نفقہ دے رہا ہے تو پھر قاضی کو اختیار نہیں کہ بھی میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال کر شوہر کو الگ کروائے. اگر وہ اسی طرح اگر وہ شوہر بیوی کے حقوق کی زوجیت پوری ادا کرتا ہو، سارے حقوق ہے، جیسا کہ اس کی بیوی اگر الگ گھر چاہ رہی تو پھر الگ اس سے گھر دے رہا ہے، اس کا نان و نفقہ ہے، کپڑا ہے، پہننا ہے، کھانا پینا، ساری ضرورتیں اس کی بیوی کی پوری کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر بیوی آ کر کے جھوٹا الزام ڈال کر کے قاضی کے سامنے کہہ رہی ہے تو پھر قاضی کو اس بات کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے بٹھا کر کسی کو خلائے طلاق دلوا دے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ تفریق بھی دلا نہیں سکتا جب تک کہ اگر وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، نان و نفقہ نہیں دے رہا اور اس کے حقوق کی زوجیت ادا نہیں کر رہا، جو کچھ بھی اس کے حقوق ہیں اگر ادا نہیں کر رہا، تو اگر وہ شوہر کے کہنے قاضی نے اس کو بٹھا کر سمجھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا خلا دے دے، اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہے تو پھر قاضی کو، شریعت کا جو قاضی ہوتا ہے، پھر اس کو اجازت ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان بعد میں اس بات کی تحقیق کرنے کا تفریق کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات. اور دوسری بات یہاں ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھے، شوہر اپنے رویہ میں تبدیلی نہیں لاتا. بعض مرتبہ ہوتا ہے سمجھا کر بھیج دیا، کہتا ہے کہ بھائی میں اس کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، ساری چیزیں میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، بس نان و نفقہ پورا دے رہا، گھر بھی الگ رکھا ہے، ساری ضرورتیں اس کی پوری کر رہا ہے، لیکن اس کا رویہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ بیوی کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی، مارتا بھی ہے. یہ تو ظلم ہوا نا. بعض مردوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بھائی کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بیویوں کو ایسے تنبیہ کرتے ہیں، ایسا مارتے ہیں، ایسے ظالم قسم کے ہوتے ہیں. بعض ایک مرتبہ میرے پاس ایک کیس ایسا آیا کہ ایک عورت کو اتنا مارا اپنی بیوی کو، اور جو فون کی وائر ہوتی ہے نا، اس وائر سے مارا، اس نے اپنی بیوی کو مارا، اس کے جسم پر پورے غول بیٹھے ہوئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض مرتبہ ایسے شوہر ہوتے ہیں جو بیوی کا نان و نفقہ پورا دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو اپنی ماں بہنوں کے سامنے پٹاتے ہیں، وہ پیٹتے بھی ہیں. یہ تو ظلم ہے نا. ایک کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہے کریں. کل میرے پاس ایک مسئلہ ایسا آیا کہ بھی ایک عورت کو اس کا شوہر کھلاتا پلاتا سب کرتا تھا، الگ گھر سب رکھا تھا، لیکن اپنی بیوی کو اتنا ظلم کرتا، بات بات پر اس کو مارنا، بات بات پر اس کو ڈانٹ دینا، اس کو مارنا، اس کو گالیاں دینا. حد سے زیادہ اتنا عقل ہو گیا کہ اپنی بیوی کو ایک کھمبے پر باندھا اور اسے ہاتھوں پر سے باندھا ہے، پھر اسے لکڑی سے مار رہا ہے، ویروں سے مار رہا ہے. یہ تو ظلم ہوا نا. تو اس طرح کی بات، اگر شوہر اپنے رویہ میں اگر تبدیلی نہیں لا رہا، کھلا رہا پلا رہا، لیکن رویہ اس کا ٹھیک نہیں ہے بیوی کے ساتھ، تو اپنا گھر بسانے پر تیار نہیں ہے، وہ اس طرح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ خاندان کے معزز لوگ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں جب میاں بیوی کے درمیان اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا، دونوں کے درمیان اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا، بیوی بھی جینا نہیں چاہ رہی، شوہر اپنی بیوی کو اس کے صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا اسی طرح باقی ہے اور آپس میں وہ زندگیاں نہیں گزارنا چاہ رہے ہیں، اس طرح شوہر کی غلط رویہ اس طرح باقی ہے، تو شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دے رکھا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے جو معزز لوگ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. یہاں سے بھی کچھ لوگوں کو بلائے، وہاں سے بھی خاندان کے کچھ معزز لوگوں کو بٹھا لیں، اب بٹھا کر کے آپس میں اب مسئلہ حل کریں. اگر یہ خاندان کے معزز لوگ بھی وہ مسئلہ حل نہیں کر رہے تو پھر جو محلے کی جو پنچایت ہوتی ہے، جو کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی کے لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھنا، محلے کی کمیٹی مطلب یہ نہیں کہ بھی شرابی کبابی ہر رہتا. آج کل کمیٹیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، میں خود دیکھتا ہوں کیونکہ میرا تو اس میں 24 گھنٹے یہی لائن میری رہتی ہے کیونکہ میں اسی میں زیادہ دن میں چلتا بھی ہوں. تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی محلے کے اندر جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہی داڑھی منڈا، وہی سود خور، وہی بیاس خور، وہی رشوت خور، وہی زانی، میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو آج کل کمیٹیوں کے اندر ہو رہے ہیں، وہی زانی، وہی غلیظ قسم کا انسان. بعض کمیٹیوں کی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایسے ہی بیٹھتے ہیں، بات چیت کرنے، سیٹلمنٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی توڑا دیا، پھر یہ شادی کر کے مزے کر رہا ہے. بعض تو ایسے میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ شادی بھی نہیں ہوئی، پوری زندگی زنا میں گزر رہی ہے اس کی. آج کل کمیٹیوں کے اندر ایسی تو خباثت بھری ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ظالم لوگ حکمرانی کریں گے. آج تو ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہا نہیں ہو رہا. تو اس لیے اب پہلی بات تو میں بتا رہا ہوں کہ بھی اگر اس طرح کا نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ نان و نفقہ دے رہا ہے، ساری چیزیں ضرورت پوری کرے، لیکن پھر بھی اگر شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ بیوی کو نان و نفقہ نہیں دے رہا، تو خاندان کے جو معزز لوگ ہیں وہ بیٹھے، اور محلے کی جو پنچایت، جن میں پنچایت کے اندر بھی وہ لوگ ہو جو
عدل و انصاف کرنے والے ہو. بعض کمیٹیوں کی حالت میں خود جانتا ہوں لڑکے کی طرفداری کرتے ہیں نہیں تو لڑکی کی طرفداری کرتے ہیں, دونوں کی بات نہیں سنی جاتی. اب بعض کمیٹیوں کی حالت میں خود دیکھتا ہوں جو بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے ہر چیز لڑکی کو دبا کر بات کرتے ہیں اور لڑکے کو اٹھا دیتے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے کہ بھئی میں تو بڑا ہو گیا, غلطی کسی کو نظر نہیں آتی. بعض مرتبہ ایسے مراحل میرے پاس ایسے مرحلے بھی میں دیکھا ہوں کہ غلیظ قسم کے جو کمیٹی کے لوگ ایسے گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کی اگر غلطی نظر آ جائے تو کہتے ہیں اپنی ساس کے پیر پڑھ کے معافی مانگے. یہ کون سا طریقہ ہے بھئی؟ یہ کون سا طریقہ ہے یہ؟ بھئی انسان کو اتنا بھی عاجز کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بھی غلطی ہو گئی زبان سے معافی مانگی جائے گی, ہاتھ پکڑ کے معافی مانگے, اس سے یہاں تک تو اجازت ہے. پیر پکڑ کر معافی مانگ لو, جھک جاؤ, یہ کون سی غلط طریقہ تم نے سیکھ لیا ہے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کمیٹیوں کے اندر غلط آج کل جو کمیٹیوں کے اندر غلیظ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, شرابی, کبابی, داڑھی مونڈے اور جو اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ پوری اپنی منمانیاں چلا رہے ہیں, پوری منمانیاں چلا رہے ہیں. کیونکہ میرا تو اس میں تو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا. تو بہرحال اب یہ کمیٹی اگر لڑکا لڑکی کی اس طرح کے معاملات ہو تو پھر خاندان کے لوگ بیٹھے, اگر وہاں بھی مسئلہ نہیں ہو رہا تو پھر محلے کی جو معزز لوگ ہیں وہ بیٹھے, جو امانت دار قسم کے لوگ ہیں وہ بیٹھے, اور پھر ان کے ساتھ ان پنچایت میں جو بھی ہوتے ہیں کمیٹی میں ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ علماء موجود نہ ہو. یہ فقہ کا مسئلہ, یہ ضروری مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. چاہے وہ پنچایت ہو یا کوئی بھی کیوں نہ ہو, سب سے پہلی چیز اس کے اندر معتبر, معزز, باصلاحیت, تجربے کار علماء کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ باصلاحیت, معزز, باصلاحیت اور پھر جو ہے تجربے کار علماء کا وہاں ایک دو عالم, 2-3 علماء کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ فیصلے کو بیٹھے. علماء کون بھی نہیں, بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بھئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے, اب وہاں مولانا بیٹھے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مولانا اگر مسئلہ بتا رہے ہیں بھئی اس طرح کی چیز غلط, بیٹھو مولوی صاحب بس تو نہ معلوم, بہت معلوم تمہیں, بیٹھو. تو ایسی سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں, میں جانتا بھی ہوں. یہ سب چیزیں میں آپ کو, یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی کہ ہمارے علماء اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے ہیں. یہ ہمارے علماء صرف مسجد اور مدرسہ, جب کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ صرف گھر سے مسجد ہے, اس لیے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو عالم ہو وہ صرف اس کا گھر اور مسجد اس کی دوڑ ہو تو اس علم کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اسے, اور وہ قوم کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا. اور یہاں تک کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول خود پڑھا, جس عالم کا صرف نظریہ یہ ہو کہ بھی مسجد سے گھر, وہ گنہگار ہے وہ. تو اس لیے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھی قوم کی فکر ہم کریں, اتحاد ہو کر, اور ہم اپنے دلوں سے حسد کو نکالیں, محبتیں پیدا کریں, آپس میں اتحاد رکھیں. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. تو بہن دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو باصلاحیت اور تجربے کار, یہ بات ذہن میں رکھیے, باصلاحیت, تجربے کار, معزز جو علماء اکرام جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء, جو بڑے علماء ہوتے ہیں, علماء کو رکھے. اب باصلاحیت بھی نہیں, باصلاحیت تو ہوتے ہیں لیکن تجربے کار نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو علماء بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اب مسئلہ رکھے, وہ علماء اس کمیٹی کے اندر موجود ہو. آج کل کمیٹیوں کے اندر علماء کو نہیں لے رہے ہیں کیونکہ معلوم ہے اگر علماء اگر آ گئے تو ان کا بھنڈا پھاڑ ہو جائے گا. اب ہماری منمانیاں نہیں چلے گی, ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا منمانیاں نہیں چلا سکتے, ہم اپنے فیصلے نہیں سنا سکتے. کیوں؟ علماء کو نہیں بٹھانا چاہ رہے ہیں لوگ. بیٹھیں گے تو وہ ہمیں توڑ دیں گے, چاہے مسجد کے ہو, مدرسوں کی ہو, کہیں بھی ہو, یہ کمیٹیاں ایسی بنی ہیں. اور بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی. تو پنچایت جہاں کہیں بھی لگائی جائے تو معزز, معتبر اور تجربے کار علماء کو وہاں رکھے, ان کے سامنے معاملے کو رکھے, اور ان کے تعاون کے ساتھ اس مسئلے کا جو ہے حل کرنے کی ہم کوشش کریں. اب اس کے بعد وہاں اگر شوہر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا, اپنی بیوی کے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لا رہا, اپنی ضد پر اڑا رہا, تم کچھ بھی کرو میں اپنی منمانی کروں گا, تم کچھ بھی کرو ہم جو چاہے وہی کریں گے. اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے سلسلے میں بھی آگے نہیں بڑھ رہا, اس کے مطالبے پر بھی وہ طلاق نہیں دے رہا, اور اسی طرح وہ اپنی بیوی کو بغیر طلاق دیے اپنے طلاق پر بھی راضی نہیں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں طلاق اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو لٹکا کر رکھوں بیچ میں تو نکاح کر لوں گا لیکن میری بیوی نکاح نہ کرے. جب اس طرح کی بات اگر آ جائے تو اگر اس طرح کی بات ہو تو خلا میں شوہر کے لیے شوہر اس وقت بیچ میں اگر اٹکا کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر شوہر کو وہاں سمجھایا جائے کہ پھر اس طرح نہ کرے. بات سمجھ میں, اگر شوہر اگر راضی ہو جائے, ہاں میں دے دوں گا طلاق, لیکن یہاں مجھے خلا تو میں دے دوں گا یا طلاق میں خلا دے دوں گا, لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے,
تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ بھئی یہاں اس کو لینا جائز نہیں ہے، تاہم لینے کے باوجود اگر وہ خلا دے دیتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات، اور دوسری بات بہت اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض صورتوں میں عدالتی اور جہاں شرعی عدالت نہ ہو وہاں شرعی پنچایت یا علماء کی موجودگی کو اختیار یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں نہیں بھئی بعض مرتبہ عدالت نہیں ہوتی ہے، بعض جگہوں پر قریوں کے اندر دیتے ہیں عدالتیں نہیں ہوتی، اور جہاں شرعی عدالت بھی نہیں ہوتی، بات سمجھ میں آ رہی، شرعی عدالت بھی نہیں ہوتی اور وہاں حکومتی عدالتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور وہاں شرعی پنچایت اور وہاں علماء جو ہوتے ہیں، مسجد کے جو امام معزز جو تجربہ کار علماء ہوتے ہیں، تو وہ خود اختیار اپنی ذات پر اختیار لے لیں، وہ خود بیٹھے مسئلے کا حل لکھا لے، اور وہ فسخ نکاح کے سلسلے میں وہ پوری اچھی طریقے سے سنیں، یہ نہیں کہ بھئی انہیں یہ بول رہا انہیں یہ بول رہا، دونوں میں آ گئی تو آپ جوش میں آ کر حل کر رہے ہیں، یہ نہیں، تو پہلے یہ دیکھیں کہ بھئی شوہر اور نان و نفقہ نہ دیتا ہو یا شدید مار پیٹ اس کو کرتا بھی ہو، نان و نفقہ دے رہا لیکن مارتا پیٹتا بھی ہو، اور اس نے بیوی کی زندگی کو اس قدر تلخ کر دیا یعنی کہ اتنا اس کو بگاڑ دیا ہے کہ بھی اس کی زندگی کے اندر خوشی نکل گیا، خوشی نکل چکی ہے اس کی بیوی کے اندر، تو پھر اس کے بعد نان و نفقہ زوجیت اور صحیح ادا نہ کرے تو نہ طلاق دیتا ہوں یا نہ خلا پر راضی ہوں، اور وہ گھر سے بھی بھاگ گیا ہوں۔ بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھی اپنی بیوی کو طلاق و خلا دینا پڑتا تو انہیں بھاگ بھی جاتا بس گھر سے، اب وہ بیوی زندگی بھر لٹکتی رہے گی، تو وہ طلاق اور خلے پہ بھی راضی نہیں ہے، اور اب چاہتا ہے کہ بھی بیوی کو وہ لٹکے کر رکھا کرے، اور اس سے اپنے شوہر سے اس قدر اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی وہ شوہر بھاگ بھی گیا ہو، لٹکا بھی دیا ہے، بھاگ بھی دیا ہے، اور کہیں بھی چلے گیا ہے، اور اس قدر اپنی بیوی کو اتنا بوجھل کر دیا کہ بھئی زندگی گزارنا مشکل ہو، تو پھر وہاں ایک صورت یہی نکل سکتی ہے کہ عدالت سے وہ خلا لے گی، اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں شرعی پنچایت شوہر کی مرضی کے بغیر بھی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے؟ عدالت کو جائے، گواہوں کو پیش کر کے بھی میرا اس طرح کر رہا ہے شوہر، مجھے عدالت کو بھی نہیں آ رہا، تو پھر اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر وہاں عدالتی خلا، اگر عدالت خلا دے دے تو پھر وہاں خلا کا اعتبار کیا جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر شوہر راضی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے نہیں تو پھر شرعی پنچایت سے مسئلہ حل کرے، شرعی پنچایت سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر وہاں کمیٹی بھی نہیں مسئلہ حل کر رہی تو پھر عدالت کو آپ جائیں۔ واقعتاً جو میں نے بتایا اتنی باتیں ہونا، نان و نفقہ نہیں دے رہا، اگر نان و نفقہ دے رہا تو حتی الامکان آپ پر ظلم کیا جا رہا، ہر چیز کر رہا ہے، تو پھر آپ مجبور ہو کر وہاں جا سکتی ہیں، عدالت سے خلا لے تو یہ خلا معتبر ہوگا۔ اگر عدالت بھی نہیں تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ شرعی پنچایت، شوہر کی شرعی پنچایت جو ہوتی ہیں وہاں علماء ہوتے ہیں، کمیٹی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش، جب اصلاح ہی نہیں ہو رہا تو شرعی پنچایت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ہوتے ہیں وہ ایک بات یہ خود سے خلا نہیں دلوا سکتے، علماء کا موجود ہونا ضروری ہے، یہ بہت نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں، علماء کا ہونا موجود ہے جو تجربے کار ہو، باصلاحیت علماء ہو، تو ان کی موجودگی میں پھر فسخ نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بولے بیٹھے کہ بھی جاؤ اب تمہارے پر اتنا ظلم ہوا، شوہر طلاق بھی دینا کیا بھی دینا، چلو ہم اپنی طرف سے آپ کو خلا دلوا دیں گے، آپ فسخ نکاح کروا دیں گے، اب دونوں کے درمیان تمہارا ختم ہوگا تو پھر عورت عدت گزار کر کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس رہائی میں عورت یا اس کے اولیاء خود مختار نہیں ہوں گے، یعنی کہ بھی عورت خود سے بیٹھ گئی خلا لے لی، یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں، اس کے اولیاء خود بیٹھ گئے خلا لے لی، اس کی بات نہیں ہے، لکھا کر دے دیا، اس کی بات نہیں، علماء ہو یا شرعی پنچایت ہو، کوئی بھی ہو، تحقیقی مسئلہ ہو، پھر اس کے بعد قاضی بیٹھ کر کے، شرعی قاضی جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرے۔ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں انشاءاللہ وہ جو بھی دلائل ہیں میں ڈسکرپشن کے اندر ذکر ڈال دیتا ہوں، آپ وہاں پر بھی پڑھ سکتی ہیں۔